لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ٹیکنیکل ایکسپرٹ کہتا ہوں، جو کہ میں ہوں نہیں. میں تو ایک بزنس مین ہوں، اور میں نے پھر وہی بات ہے، اور میں پاکستانی ہوں، اور پاکستانیوں کا جو نمبر 1 ٹریٹ ہے وہ جگاڑ ہے. 3,000 روپیہ انویسٹ کریں، اور اس 3,000 روپے کو اب آپ کو کریں کہ میں نے زیرو پہ لے کے جانا ہے. تو اگر آپ کو وہ فن نہیں آتا کہ اس 3,000 روپے کو زیرو کیسے کر رہے ہیں، تو آپ کچھ اور کام کریں، آپ مارکیٹ میں نہ رہیں. تو اصول وہی ہے کہ آپ نے اپنے تمام سٹاکس کو صفر کرنی ہے پرائس، اور اپنی پرائس اپنی قیمت باہر نکالنی ہے، اور مارکیٹ کی جو کیپٹل گین ہے، ڈیویڈنڈ ہے، بونس ہے، وہ اندر رہنے دینا. سارے سٹاکس ہائبرنیشن میں تھے، کنسولیڈیشن سٹیج میں تھے، کوئی چلتا ہی نہیں تھا. تو جب وہ دوڑے تو اس میں گھوڑا گدھا سب دوڑے تھے، تو اس کے اندر پھر سب نے کمایا. میں اس چیز کے اب یعنی کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کے سخت خلاف ہو گیا ہوں کہ اب آپ سٹاک لے کے رکھ چھوڑیں اور اس کے بعد 15 سال بعد اٹھیں اور کہیں کہ میں دیکھوں میرے سٹاک کا کیا بنے. کاروبار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سستا لے کے مہنگا بیچنا. یہ بیوپار ہے، یہ تجارت ہے، سب کچھ یہ ہے. ٹیکنیکلز ہیں نا، یہ 20% سے زیادہ نہیں کام کرتے. اسی طرح فنڈامنٹلز ہیں، یہ بھی 20-25% سے زیادہ کام نہیں کرتے. جو نیوز ہے وہ بھی 20-25% سے زیادہ کام نہیں کرتی. مین چیز آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. میں ٹیمپرامنٹل ہوں، ہاں، مجھے لاس سے ڈر نہیں لگتا. کہتے ہیں صاحب مجھے پیار سے ڈر لگتا ہے، تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا. تو مجھے لاس سے نہیں ڈر لگتا. سٹاک مارکیٹ ہے اور کسینو میں فرق یہ ہے کہ کسینو میں پیسہ پہلے ڈالتے ہیں اور پیٹرن بعد میں بنتا ہے. مارکیٹ میں پیٹرن پہلے بن رہا ہوتا ہے، پیسہ بعد میں ڈلتا ہے. چینلز بنانے آنے چاہیے ان کو، سپورٹ اور ریزسٹنس نکالنی آنی چاہیے، اور منتھلی، ویکلی اور ڈیلی. اس سے نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوئنگ کے اندر پیسہ بنتا ہے، اور انویسٹمنٹ میں پیسہ بنتا ہے، اور کمپاؤنڈنگ میں بنتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام خضر بھائی، آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ویلکم ٹو دبئی. نہیں، تھینک یو ویری مچ. یہ ہم نے شروع سے ہی پرومس کیا ہوا تھا کہ جب بھی میرا دبئی چکر لگے گا تو ہم انشاءاللہ ضرور ملیں گے، اور اپنے ناظرین سے اور حاضرین سے بھی بہت بہت شکریہ اگین ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے کافی ساری ڈسکشن کی تھی آپ کے بیک گراؤنڈ کی. ماشاءاللہ آپ نے MBBS کیا، اور اس کے بعد پریکٹس زیادہ نہیں کی، بہت سارے بزنسز کیے آپ نے. جی بالکل نہیں کی. اور آپ نے فارما کا بزنس بھی کیا، فارمیسی بھی ہے آپ کے، کلیکشن پوائنٹس، لیب وغیرہ بھی ہے، اور بھی بزنسز، مائننگ کا بھی آپ نے کیا، ڈسٹریبیوشن کا بھی کیا. تو ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں کی. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ آپ کو ایک اور زندگی دے، آپ کون سا پروفیشن چوز کریں گے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ یو ول گو اسٹریٹ فار ٹریڈنگ. تو میں اسی کویسچن سے آپ سے شروع کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ٹریڈنگ کی اتنی محبت ہے کیسے پیدا ہوئی؟ واٹ از آل اباؤٹ دس لو فار ٹریڈنگ؟ تھوڑی سی کہانی تھی اس میں، تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن مختصراً میں بتاؤں گا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو میرے والد صاحب جو بینک میں تھے، تو وہ یہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر وہ شروع سے ہی کام کر رہے تھے. اور اس زمانے میں وہ کاغذ کے شیئر آتے ہوتے تھے گھر، تو وہ اخبار میں وہ پیلا سا صفحہ آتا تھا ڈان میں، اور اس کے اوپر وہ سارے ریٹس لکھے ہوئے ہوتے تھے کمپنیوں کے. تو وہی ان کا ایک میڈیم تھا جہاں سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ کس کمپنی کا کیا ریٹ چل رہا ہے. تو وہ سارا وقت اینک لگا کے وہ پڑھتے رہتے تھے. کمپیوٹر تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، تو اخبار سے ہی پتہ چلتا تھا. پھر بزنس ریکارڈر آ گیا، پھر آہستہ آہستہ ٹی وی آ گیا، پھر ٹی وی پہ وہ شروع ہو گئے شوز جو ہے. لیکن اس زمانے میں اس طرح کا نالج اس طرح امپارٹ کرنا ناممکن تھا، کیونکہ نہ ہی یہ کوئی ڈیجیٹل زمانہ تھا، نہ ہی یوٹیوب تھی، نہ ہی ایون جو آپ کے وہ جو اینالسٹ تھے وہ اتنے دکین اسی قسم کے ہوتے تھے کہ وہ جو شیئر بتاتے تھے وہ الٹا گر جاتا تھا، خاص طور پہ یہ بزنس پلاس کے اوپر جو آتے تھے. تو اس وقت میں نے اپنے ایون والد صاحب کو دیکھا کہ انہیں زندگی میں جس طرح 100 میں سے 90 لوگ، حالانکہ وہ بینک کے پریزیڈنٹ تھے، جس طرح 100 میں سے 90 لوگ لاس کرتے ہیں وہ بھی لاس ہی کرتے تھے.
اور بلکہ جب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو میں نے جب ان کا پورٹ فولیو دیکھا تو وہ تو لاس سے بھرپور تھا اور اس میں لاکھوں کروڑوں روپے کا لاس کھڑا تھا. میں بڑا پریشان ہوا. میں کہا یار یہ کیا ہے. بلکہ خود میری والدہ مجھے نا سائڈ پہ لے کے جا کے کہتی ہوتی تھی تیرے ابے نے سارے پیسے ڈبو دیتے ہیں اسٹاک مارکیٹ ہے. تو وہ کافی پریشان کیونکہ مجھے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. حالانکہ انہوں نے میرے نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا, اپنا بھی کھولا ہوا تھا, میرا بھی کھولا ہوا تھا. تو مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی. میں کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے, مطلب ہے کہ ڈبوز دیتے نہیں تھے کیونکہ میرے اپنے تو ڈوبتے نہیں تھے, میں تو بزنس کرتا تھا. تو میں تو اس وقت بھی پیسوں میں کھیلتا تھا اور میں کہوں یار یہ نہ پتہ نہیں کیوں ڈوب جاندے. اور خیر اس کے بعد پھر جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر وہ چیزیں ساری جب مجھے سنبھالنی پڑیں تو پھر میں دیکھا کہ یہ تو بڑا جگاڑ ہے. اس سے بڑا تو پاکستان کیا دنیا میں کوئی بڑا میڈیم آف وہ انکم نہیں ہے جو پی ایس ایکس ہے. کوئی آپ دیکھیں, آپ دنیا میں دھورے ہو جاتے ہیں, تیرے ہو جاتے ہیں, کمر ٹوٹ جاتی ہے آپ کی ایک کرنسی میں, وہ 5 پپ 10 پپ 20 پپ ٹریڈ کر کے, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی وہ ایشین مارکیٹ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں, کبھی آپ یورپین سیشن کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں, کبھی آپ نیو یارک سے. آپ کی حالت کسی نوکر سے کم نہیں ہے یہ جو فاریکس میں ڈیل کرتے ہیں. وہ تو سارا وقت یعنی کہ وہ 24 میں سے 22 گھنٹے چلتی ہے مارکیٹ, اور آپ سارا وقت یا اسکرین کو, آپ کو ایڈکشن ہوئی ہے اور آپ سارا اسکرین کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ 2 پپ 4 پپ کر کے 5 سینٹ 10 سینٹ کر کے. ایسا کون سا کاروبار ہے جس میں 6 مہینے پہلے سازگار 60 روپے کا تھا اور اب 500 روپے کا ہے اور 1300% انکریز ہے 6 مہینے میں. ہونڈا کار میں 400% کی انکریز ہے, INIL میں تقریباً 200% کی انکریز ہے, ISL میں 100% کی انکریز ہے, PTL کے اندر 150% کی انکریز ہے. آپ نام لیتے جائیں, آپ نے جو بھی جتنے بھی جو شیئرز چلے ہیں کوئی 200%. میزان بینک 80 روپے سے شروع ہوا اور وہ 220 روپے پہ گیا. کون سا کاروبار بتائیں, کس کاروبار میں اتنی انکم ہے. اور TRG جو کہ ڈاؤن ٹرینڈ میں, آپ وہ گرتے ہوئے میں بھی 100% کما رہے ہیں. یعنی کہ سوچیں وہ 110 روپے سے 120 روپے سے گرتا وہ 63 روپے پہ آیا نا. تو نہیں, ریٹریسمنٹ آتی ہے نا, گرتے ہوئے بھی تو ریٹریسمنٹ آتی ہے, دوبارہ اس ٹرینڈ لائن کو جا کے ٹچ کرتا ہے. تو آپ وہاں سے وہاں تک تو آپ کو پتہ ہی کس نے واپس نیچے آنا ہے. تو جیسے ہی اس لائن پہ جاتا ہے وہ آپ سیل کر دیں تو آپ کو پلس میں کمائی ہوگی نا, آپ شارٹ نہ بھی کریں. سو ڈاکٹر صاحب اگر میں پیچھے تھوڑا سا لے کے جاؤں, ایک تو آپ والد صاحب سے متاثر ہوئے کہ وہ یہ کام کرتے تھے. متاثر نہیں تھا, وہ نے تو نقصان کیا نا. اچھا, آپ نے چیلنج لے لیا. ہاں, میں کہا کہ بھئی یہ تو, لیکن میں نے اس میں سے جسے کہتے ہیں نا کنڈی پکڑ لی کہ بھئی اس میں تو یہ آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ لاس کیوں ہے. ہاں, کیونکہ آپ بزنس مین تھے تو آپ نے سوچا اچھا اس کو اب کر کے دیکھتے ہیں, اور پھر آپ کو ریلی اچھا لگا. ہاں, مجھے زندگی میں بزنس میں اس طرح کبھی لاس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کبھی ہوا نہیں. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے مجھے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ بہترین بزنس ہے اسٹاک والا, گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں, اپنا جتنی انویسٹمنٹ ہے کر سکتے ہیں اگر آپ کو آتا ہو. تو وہ چیزیں آج ہم بتاتے ہیں اپنے آڈینس کو کہ کون کون سی چیزیں ان کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو آپ کی طرح ہی انجوائے کریں اس ٹریڈنگ کو. ڈاکٹر صاحب, ابھی جو مارکیٹ کی ریلی چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں یہ مینوپولیشن ہے, یہ ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں. تو میں سم ٹائمز دیکھتا ہوں کہ جو ہماری جنرل پبلک ہے, ریٹیل انویسٹر ہیں, مارکیٹ نیچے ہوتی ہے تو ڈرے ہوتے ہیں, اوپر جا رہی ہوتی تو پھر ڈرے ہوتے ہیں. تو آپ کا ابھی اس والی کرنٹ ریلی کے بارے میں کیا خیال ہے, اور آپ نے کس طرح اس کو انجوائے کیا؟ ہاؤ ڈڈ یو میک منی, یا کیسا پورٹ فولیو ہے ابھی آپ کا؟ جی, اس میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب مارکیٹ یہ 39,000 اور 42,000 پہ کنسالیڈیٹ کر رہی تھی پچھلے نومبر تک, بالکل ایک سال, بالکل وہ 40 کے آس پاس, مطلب 3 سال سے مارکیٹ سائڈ ویز ہی تھی نا, نقصان ہی ہو رہا تھا نا آپ کو کیونکہ چوپی مارکیٹ تھی اور کنسالیڈیٹ کر رہی تھی. تو اس کے بعد جس دن IMF کی خبر آئی تو گیپ اپ اوپننگ تھی, بالکل, اور وہاں سے وہ 42,000 پہ گئی اور 42 سے پھر آگے 57,000 تک اس نے 13 دسمبر کو شاید ٹاپ لگایا تھا. 57,000 پہ 53 آپ کا ہائیسٹ تھا. تو اس کے اندر وہ چونکہ سارے اسٹاکس ہائبرنیشن میں تھے, کنسولیڈیشن سٹیج میں تھے, کوئی چلتا ہی نہیں تھا. تو جب وہ دوڑے تو اس میں گھوڑا گدھا سب دوڑے تھے. تو اس کے اندر پھر سب نے کمایا.
اور یہ جو 100 200 300% INL ISL اور میزان بینک اور یہ اس طرح سارے اسی میں ہی کمائے گئے نا. تو وہ 80 روپے پہ کھڑے تھے, 60 روپے پہ کھڑے تھے, یہ 150 200 روپے کے اسٹاک ہو گئے. تو وہ اس کا جو فنومنا تھا اور اس کا جو اسٹرکچر تھا نا ریلی کا, وہ بالکل ڈفرینٹ تھا اس ریلی سے. IMF کا ایگریمنٹ ہو گیا, پرائس ان ہو گیا, آپ کے انٹرسٹ ریٹس سارے, کیونکہ مارکیٹ تو ساری فارورڈ لکنگ ہوتی ہے, تو اس میں ساری چیزیں ساتھ ساتھ پرائس ان ہوتی جاتی ہیں. اس کے بعد اب جب یہ ریجیم چینج اور جو بھی آپ کا اس کو جو بھی پولیٹیکل آپ اس کو نام دیتے جائیں کہ یہ ہوا وہ ہوا, تو اس کے بعد جنہوں نے بھی جو کچھ کیا ان کا ایک اگلا ایک یہ بھی تو گول تھا کہ پاکستان کے اندر ایک نیگیٹیوٹی کا ایک فیکٹر تھا, اس کو ختم کر کے فیل گڈ فیکٹر لانا ہے. اب جب فیل گڈ فیکٹر لانا ہو تو پھر آپ کا وہ بھی جو ارباب اختیار ہوتے ہیں نا, پھر وہ روز شام کو پتہ کرتے ہیں بڑے بڑے بروکرز کو فون کر کے کہ مارکیٹ آج کی بنے. تو پھر جو مارکیٹ میکرز ہوتے ہیں اور مارکیٹ موورز ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج شام کو ہماری پیشی بھی ہے. بالکل. تو اس میں انہوں نے کچھ سٹاکس چننے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو انڈیکس کا لیول برقرار رکھنا ہوتا ہے. اور یہ وہ جو ریلی تھی اس میں یہ وہ سٹاکس تھے جس میں 20-30 سٹاکس. تو اب جس کے اندر اب ان کو پتہ ہوگا کہ پیچھے سے تو میں جواب دے ہوں جس کو بھی ہوں, چاہے وہ ڈنڈے والی سرکار کو ہوں, چاہے میں شریفوں والی سرکار کو ہوں, جس مرضی سرکار کو میں جواب دے ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ کم سے کم وہ پینی سٹاکس کے اندر اپنا سٹیک نہیں لگائیں گے. وہ لگائیں گے کہ بھائی میری رقم تو محفوظ رہے نا, جب اس وقت تو مجھے یہ پریشرائز کر ہی جا رہے ہیں کہ بھائی مارکیٹ کو ٹھیک کرو, تو میں ایسے سٹاک اٹھاؤں گا, چاہے وہ میوچل فنڈز ہوں گے, چاہے وہ انشورنس کمپنیز ہوں گی, چاہے وہ جو بھی انسٹیٹیوشنز ہوں گے, چاہے بروکریج اینڈ پروپرائٹری ہاؤسز ہوں گے, تو وہ وہی سٹاکس اٹھائیں گے جو کہ فنڈامنٹلی مضبوط ہوں گے اور جن کے اندر گروتھ شور ہوگی اور ساتھ ان کو ڈویڈنڈ ملے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک لاہوری گروپ بڑا مشہور ہے, آپ ہی تو نہیں ہیں کہیں؟ نہیں میں نہیں ہوں, لیکن میں یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ میں سارے گروپس کو میں جانتا ہوں. صحیح. میری ساری زندگی انہی گروپوں میں گزری ہے. تو اپنے والد صاحب کی وجہ سے میرے اندر کوئی خاص سرخاب کے پار نہیں لگا ہوا, کیونکہ میرے والد صاحب بینک میں تھے تو یہ سارے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے. تو ہم نے بچپن سے ہی ساروں کو دیکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ کیا کرتے ہیں اور مینوپولیشن کیسے ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے. دنیا کی ہر مارکیٹ میں مینوپولیشن ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ٹیکنیکل گراف دیکھ کے بائنگ سیلنگ کرتے ہیں؟ بالکل. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آج ہی فیصلہ ہوا ہے, فرض کریں انشورنس کہتی ہے کہ میں نے یہ 50 کروڑ روپے کا یا 1 کروڑ روپے کا مال بیچنا ہے, یہ ایک دن میں بیچ لے گا؟ نہیں بیچے گا نا, یہ تو 8-10 دن لگتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسے اس پوری ریلی کو ٹریٹ کیا؟ آپ نے سوئنگز وغیرہ کیے ہیں, ٹریڈ کیے ہیں, یا کہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں, ایک رپورٹ بھی تھی کہ جو ڈیڈ لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کا پورٹ فولیو سب سے زیادہ بڑھتا ہے, اس کی وجہ کہ وہ چھیڑتے نہیں ہیں اپنے سٹاکس کو. تو آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی اس پوری ریلی میں؟ آپ نے سوئنگ کیے ہیں, ڈے ٹریڈ کیا ہے, یا لے کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ماشاءاللہ روز بڑھ رہے ہیں؟ نہیں, اس طرح دیکھیں, ایک تو میں اس چیز کے اب یعنی کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کے سخت خلاف ہو گیا ہوں کہ اب آپ سٹاک لے کے رکھ چھوڑیں اور اس کے بعد 15 سال بعد اٹھیں اور کہیں کہ میں دیکھوں میرے سٹاک کا کیا بنا ہے. میں آپ کا بھی مثال دے دیتا ہوں, یہ INIL کو آپ دیکھیں, یہ میں 250-300 روپے تک بھی گیا ہوا ہے, اور یہ ہیسکول 700-800 روپے تک بھی گیا ہوا ہے. تو اب کوئی 15 سال بعد اٹھے تو INIL تو 60 روپے پہ کھڑا تھا. تو آپ کہیں گے میں تو 15 سال کے لیے سو گیا تھا کہ بڑی بہترین کمپنی ہے, تو اب یہ ہو گئی 500-600 روپے کی, تو وہ تو 60 روپے کی آئی ہوئی تھی 300 روپے کی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح OGDC تھا, وہ بھی 200 روپے سے وہ 70 روپے پہ کھڑا تھا. تو 15 سال والی کہانی تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں, مارکیٹ میں نے صرف ایک ہی چیز میں دنیا کو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ کاروبار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سستا لے کے مہنگا بیچنا. یہ بیوپار ہے, یہ تجارت ہے, سب کچھ یہ ہے. تو اصول یہی ہے. اب آپ اس میں لائن لگا لیں, اس میں سپورٹ لگا لیں, ریزسٹنس لگا لیں. آپ نے ہول سیل کا کاروبار کر لیا, آپ نے ریٹیل کا کاروبار کر لیا, آپ نے فیکٹری لگا لی, سستا لیں گے را مٹیریل اور اس کو فنش پروڈکٹ کر کے مہنگا بیچیں گے. یہ ایک اصول ہے کاروبار کا. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہ ایک اصول سمجھ لیا, اس کے بعد آپ نے دوسرا اصول کیا سمجھنا ہے کہ میں نے جو بھی, آپ کسی بینک میں جب قرضہ لینے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلا مینیجر سوال کرتا ہے کتنی دیر میں رقم واپس آئے گی. IMF بھی آپ سے یہ سوال کرتا ہے نا, 3 سال میں پیسے مجھے دے دو گے؟ تو اگر وہ IMF کو پتہ ہو کہ یہ تو اس پیسے لے کے بھاگ جائے گا تو آپ کو دے گا؟
جتنی مرضی ساورن گارنٹی آپ دے دیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا. سملرلی آپ نے جب کسی بھی کاروبار میں مارکیٹ میں جب پیسے لگائے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ مجھے واپس چاہیے، کیونکہ آپ پیسہ جو ہے نا اس کی قیمت ہوتی ہے اور ٹائم کی بھی قیمت ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو پی ای ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں نا کہ بھی 3 پہ پی ای یعنی کہ آپ کا پیسہ 3 سال میں باہر آ جائے گا، 8 پہ پی ای ہے تو 8 سال میں باہر آئے گا، 15 کا پی ای ہے تو 15 سال میں بعد. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کون سا پی ای میں انٹرسٹڈ ہوں، یا میں اپنے اسی 15 سال والے مطلب ماڑی ہے وہ 3,000 روپے کا اسٹاک ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوتا یار پریکٹس شروع تو کریں، آپ 3,000 روپیہ انویسٹ کریں اور اس 3,000 روپے کو اب آپ کو کریں کہ میں نے 0 پہ لے کے جانا ہے. تو اگر آپ کو وہ فن نہیں آتا کہ اس 3,000 روپے کو 0 کیسے کر رہے ہیں تو آپ کچھ اور کام کریں، آپ مارکیٹ میں نہ رہیں. تو اصول وہی ہے کہ آپ نے اپنے تمام سٹاکس کو صفر کرنی ہے پرائس، اور اپنی پرائس اپنی قیمت باہر نکالنی ہے، اور مارکیٹ کی جو کیپٹل گین ہے، ڈیویڈنڈ ہے، بونس ہے، وہ اندر رہنے دینا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں اس آپ کی یہ جو 0 والی یہ ایک اسٹریٹجی ہے اس کی طرف آتا ہوں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کویسچن ہے کہ ابھی کافی لوگ دیکھ رہے ہیں IMF ہونے والا ہے، بجٹ آنے والا ہے، تو مارکیٹ میں شاید وولیٹیلٹی بھی ہوگی. تو ان ایونٹس کو آپ کس طرح مینیج کریں گے، ڈیل کریں گے، کہ کس طرح کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس کے جو ہے نا عجیب لوگ ورسٹائل قسم کے آنسرز دیتے ہیں. اس میں ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو چارٹس ہے نا، جو میں اتنا ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوں نہیں، ٹھیک ہے نا، میں تو ایک بزنس مین ہوں اور میں نے اپنے بزنس کرنے کے طریقے نکالے ہوئے ہیں. اور اگر میں فرض کریں کہ میں یہ کینڈل سٹکس کو 500 نام ہے، میں وہ یاد کرنا شروع کروں تو مجھے تو اپنی گاڑی کا نمبر نہیں یاد ہوتا، مجھے اپنے کیا کہتے ہیں ٹیلی فون نمبر نہیں یاد ہوتے. ہر انسان کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے. مجھے یہ نمبر، اور میں اپنے ہوٹل کمرے میں ٹھہرتا ہوں تو مجھے کئی دفعہ ریسیپشن فون کر کے پتہ کرنا پڑے میرا کمرہ کیڑا ہے گا. وہ کہتے ہیں روز ہی پوچھنا ہے کہ تیرا کمرہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا. میں کہا ابھی آج صبح میں بریک فاسٹ جب کرنے گیا تو میں کہا میں ذرا کی نکال لوں، تو وہ کہتی ہے تو روز آ رہے ہیں اور تم روزانہ کی سے مجھے کمرہ نمبر دیکھ کے بتاتے مجھے تمہارا کمرہ نمبر یاد ہے. وہ لڑکی مجھے کہہ رہی ہے مجھے تمہارا کمرہ نمبر یاد ہے، تمہیں نہیں یاد ہے. میں کہا یار بس میں ایسے ہی ہوں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس کا جو آنسر وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیکلز ہیں نا یہ 20% سے زیادہ نہیں کام کرتے. اسی طرح فنڈامنٹلز ہیں یہ بھی 20-25% زیادہ کام نہیں کرتے. جو نیوز ہے وہ بھی 20-25% سے زیادہ کام نہیں کرتی. مین چیز آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ٹیکنیکلز میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے پسند ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ خبر سے پہلے خبر ہوتی ہے. یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو ایک کینڈل سٹک ہے نا وہ ایک مرے ہوئے آدمی کا بھی حساب دے رہی ہے پچھا، ایک پریزنٹ کا بھی حساب دے رہی ہے آج کا، اور ایک فیوچر کا بھی حساب دے رہی ہے. تو وہ بیسیکلی ایک 3 تکون بنی ہوئی ہے اور وہ سب چیزوں کا آنسر ہے. اس میں فیوچر بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے اور پاسٹ بھی ہے. تو یہ جو آپ کا IMF اور یہ جو انٹرسٹ ریٹس اور وہ یہ سارے کے سارے آلریڈی پرائس ان ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ جب بھی جو ریلی بن رہی تھی اسی اینٹیسپیشن میں بن رہی ہے نا کہ انٹرسٹ ریٹ گریں گے. اور ابھی فرض کریں کہ وہ کوئی بھی ریزن آ جاتی ہے کہ آپ کا جو فیڈرل ریزرو ہے یہ ریٹ نہیں گراتا، کیونکہ اگر وہ ریٹ گرانا شروع کرے گا تو دنیا میں ریٹ گرنے شروع ہوں گے، کیونکہ ہم اسی سسٹم کو فالو کر رہے ہیں جو کیپٹلزم ہے. ڈاکٹر صاحب اگر میں اس کو سمرائز کروں کہ آپ اگر ٹریڈر ہیں تو وولیٹیلٹی اچھی ہے، اگر مارکیٹ اوپر جائے گی پیسے بنائیں گے، نیچے آئے گی تو مے بی اور بائی کر لیں. تو یہ ایونٹس کو ایز اے ٹریڈر آپ پازیٹیو ہی لیتے ہیں کہ وولیٹیلٹی ہے تو آنے دیں، کیونکہ اگر وولیٹیلٹی نہیں ہوگی تو آپ پھر کمائیں گے کیسے؟ بالکل، کیونکہ وہ موو ہی نہیں کرے گا اسٹاک. ہاں جیسے لاسٹ 3 سال بالکل سائیڈ ویز تھی. تو روز اگر آپ کا 50 پیسے کی ماڑی جیسے اسٹاک میں 1 روپے کی موومنٹ ہوگی تو آپ بتائیں کیسے کمائیں گے؟ ماڑی میں اسی وقت کمائیں گے نا جب 100-150 روپے کی موومنٹ روزانہ ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تھوڑا سا مینشن بھی کی ہے ایک اسٹریٹجی 20-20-20 اینڈ 40 والی. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ فنڈامنٹل زیادہ پسند کرتے ہیں یا یو کال یور سیلف اے ٹیکنیکل انالسٹ؟ اگر آپ مجھے پوچھیں گے تو
مجھے لیٹ سے آئی کین ناٹ ریڈ فائنینشیلز اینڈ بکس اینڈ آئی کین ناٹ ڈگ رپورٹس اینڈ کمپنی کی ساری چیزیں، مجھے چارٹس دیکھنے ایزی لگتے ہیں، تو آئی کال مائی سیلف ٹیکنیکل انالسٹ. تو آپ کا کس سائڈ میں میں aptitude ٹیمپرامنٹل ہے؟ ہوں. ہاں، مجھے لاس سے ڈر نہیں لگتا. کہتے ہیں صاحب مجھے پیار سے ڈر لگتا ہے، تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا. تھپڑ سے تو نہیں مجھے لاس سے نہیں ڈر لگتا. تو یہ اسٹریٹجی بھی سمجھا دیں یہ کیا ہے 20-20-20 والی؟ جی، اور اس میں نے بتایا نا کہ 20% ٹیکنیکل پلے کرتے ہیں روز، ایک 20% نیوز، 20% فنڈامنٹل، یہ تو 60% ہو گئے. لیکن باقی وہ جو 40% ہے وہ ہرڈ مینٹیلٹی ہوتی ہے. ہرڈ مینٹیلٹی میں آپ کو بار بار لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں ہمیشہ بھی مثال دیتا ہوتا ہوں، نماز بھی 5 دن میں 5 دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے، اذان بھی دن میں 5 دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں صرف ایک ہی دفعہ پھر آتا ہے جنت ہے ایک دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ نے 20 دفعہ ریپیٹ کی ہے. نبی بھی پھر ایک ہی آتا، 1.25 لاکھ نبی، ریپیٹیشن کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ کی لکس کا اشتہار بھی ایک ہی دفعہ اگر بچپن میں دیکھ لیتے کافی نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں بار بار ریپیٹ کر کے ہی آتی ہیں. اور وہ یہ ٹیمپرامنٹل جو بیہیویئر ہے نا، اور جو ہرڈ مینٹیلٹی ہے، میں آپ کو ابھی آتے ہوئے بھی بتا رہا تھا کہ یہ جو ہیڈ اینڈ شولڈر ہے یہ کوئی کمپیوٹر تھوڑی بنا رہا ہے پیٹرن، یہ تو میں اور آپ ہی مل کے بنا رہے ہیں نا. ایک بائی کر رہا ہے، ایکسل کر رہا ہے. تو یہ پیٹرن خود بخود ہی یعنی کہ ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے بنتا ہے، اور وہ صدیوں سے ہی بن رہا ہے، دہائیوں سے اور صدیوں سے بن رہا ہے نا. ہیڈ اینڈ شولڈر، فلیگ، بل فلیگ، بیئر فلیگ، اور یہ پیننٹ اور ٹرائنگل اور یہ اور وہ، تو یہ سارے. اور پھر میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اور کسینوں میں فرق یہ ہے کہ کسینوں میں پیسہ پہلے ڈالتے ہیں اور پیٹرن بعد میں بنتا ہے. مارکیٹ میں پیٹرن پہلے بن رہا ہوتا ہے، پیسہ بعد میں ڈلتا ہے. تو آپ کو بلکہ یہ شورٹی مل رہی ہوتی ہے کہ میرا پیسہ جو ہے سیف رہے گا. اگر آپ کو لیولز نہیں آتے تو آپ مارکیٹ میں کما نہیں سکتے اور بائنگ نہیں کر سکتے. میں بھی اس کو اسی طرح کہتا ہوں. ابھی ایک دن دوستوں سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک چیز کو دیکھ کے کام کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. مے بی آپ اسپیشلسٹ بن جائیں، ٹیکنیکل کو دیکھ کے ہی ٹریڈ کر رہے ہیں، بٹ مجھے لگا کہ میں نے تھوڑی ساری چیزیں کر کے دیکھنے کے بعد، آپ نے بھی ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس ہے، تو مجھے لگتا ہے 360 ڈگری آپ کا ویو ہونا چاہیے. ٹیکنیکل بھی دیکھیں، فنڈامنٹل بھی دیکھیں، اور جو آپ نے 40% کہا ہے ہرڈ مینٹالٹی، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹیمنٹس. ایک دنیا میں دیکھیں، دنیا میں ویب سائٹ بنی ہے ٹریڈنگسٹر، اس کا نام ہے tradingster.com. وہ آپ کو بتاتی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کیا کر رہے ہیں اور یہ ریٹیلرز کیا کر رہے ہیں. تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو ریٹیلرز ہیں وہ ہمیشہ انسٹیٹیوشنز کے اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہ انسٹیٹیوشنز خرید رہے ہوتے ہیں، اور وہ گراف بنا ہوتا ہے باقاعدہ. tradingster.com آپ کھول کے دیکھ لیں. صحیح. تو پاکستان میں تو کوئی اس طرح کی ریسرچ ہوتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں تو ان باتوں کا پتہ نہیں چلتا کہ انسٹیٹیوشنز کیا کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ٹیکنیکل پہ جاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ سے یہ کویسچن کروں کہ آپ نے ٹیکنیکلز کیسے سیکھے، کہاں سے سیکھے، اور آپ کیا ایڈوائز کریں گے جن کو ٹیکنیکلز میں انٹرسٹ ہے کہ وہ کہاں سے لرن کر سکتے ہیں، کوئی ایسے ریسورسز وغیرہ. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. وہ خضر بھائی، پہلی تو بات میں نے آپ کو آگے بتایا کہ لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ٹیکنیکل ایکسپرٹ کہتا ہوں، جو کہ میں ہوں نہیں. اچھا. میں تو ایک بزنس مین ہوں، اور میں نے پھر وہی بات ہے، اور میں پاکستانی ہوں، اور پاکستانیوں کا جو نمبر 1 ٹریٹ ہے وہ جگاڑ ہے. ہم تو ہر چیز میں جگاڑ نکالتے ہیں، کام آئے یا نہ آئے، جگاڑ آپ کی سکسیزفل ہونی چاہیے. اور میں چونکہ بزنس مین ہوں تو میری جگاڑ ہے پیسہ. مجھے تو نوٹ دکھائیں گے تو میرا موڈ بنے گا، ٹھیک ہے نا. تو سیدھی بات ہے، ہم تو ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ نوٹ آنے چاہیے. نوٹ نہیں آتے تو میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اور ٹائم از منی. میرا ایک فارمولہ اور مقولہ ہے، میں کہتا ہوں 100 روپیہ اگر گر گیا ہے اور 100 روپیہ اگر کمانا ہے، تو اگر گرے ہوئے 100 روپے کو اٹھانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے نا، اس کو گرا رہنے دیں، اور اگلا 100 روپیہ جو اگر کمانے میں ٹائم کم ہے تو وہ کمائیں جا کے، ٹھیک ہے نا. اپنا ٹائم مت ضائع کریں، ٹائم از منی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو استاد ہے ٹیکنیکل کا، یہ کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. یہ اس میں اگر آپ تو وہ ایلیٹ ویو تھیوری، گین ٹائم سائیکل، اور جو اس کے علاوہ ABCD پیٹرن، ہارمونکس یا پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ تو برٹش وہ جو انسائکلوپیڈیا سے بھی زیادہ بڑی بڑی بکس ہیں، اور آپ ساری عمر انہی میں کھو کے بیٹھ جائیں گے. میں نے ان سب کی سمریز نکالی ہوئی ہیں. صحیح.
اور میں نے گین ٹائم سائیکل کو اور گین سائیکلز کو اور وہ اس کی وہ جو ایسٹرالوجی ہے اور اس کا مون سائیکل ہے اس سارے کو دیکھ کے میں نے ایک چینل بنا لیا ہوا ہے. اور اب میں نے اس چینل کے اندر میں نے سپورٹ بھی لگا دی, ریزسٹنس بھی لگا دی, اور اسی کے اندر بولنجر بینڈز بھی لگا دیے. تو میں نے تو اپنے حساب سے اس کے ساروں کے جو ہے نا فارمولے نکالے ہوئے ہیں کہ یہ ہو تو میں نے یہ کر دینا ہے. آپ یہ بینڈز تک کیسے پہنچے؟ اگر شروع میں جب آپ نے ٹریڈنگ سٹارٹ کی. جی, لوگ ٹرینڈ لائنز لگا رہے تھے اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ وک کے ساتھ وک ملائیں اور باڈی کے ساتھ باڈی ملائیں اور کم از کم 4-5 ٹچ ہونے چاہیے. میں کہا یار اتنا یہ کڑا فارمولا ہے, یہ کیا ایسی بات ہے؟ میں نے کہا ایسی کی تیسی ٹھیک ہے, میں نچلی ٹرینڈ لائن ٹھیک لگاتا ہوں, جو اوپر والی ٹرینڈ لائن ہے میں ایک وک پہ بھی لگاؤں گا لیکن اس کی ڈائریکشن وہی ہوگی جو نچلی ہے. اور جب میں نے وہ دیکھا اور اس کو جب میں نے بیک ٹیسٹ کیا تو کینڈلز ہمیشہ وہاں سے ٹکرا کے یا تو واپس آ جاتی ہیں یا بریک آؤٹ دیتی ہیں. تو جب واپس آ رہی ہوتی ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو واپس اب نیچے واپس ٹرینڈ لائن کی طرف ریٹریس کرے گی, نچلی ٹرینڈ لائن کی طرف. تو میں وہاں جا کے سیل کر دیتا ہوں. تو اس کو چینل کے ٹاپ کو میں نے 12 o'clock کا نام دیا اور چینل کے باٹم کو میں نے 6 o'clock کا نام دیا. تو اتنی آسان تھیوری ہے. میں بار بار لوگوں سے پوچھا ہے جن کو میں نے سکھائی ہے نا یہ تھیوری, تو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے بار بار اپنے انٹرویوز میں کہ ایک بندہ سامنے آئے جو یہ کہے کہ اس تھیوری کی وجہ سے یا میری اس چیزوں کی وجہ سے اس کو لاس ہوا. آج تک ایک بندہ سامنے نہیں آیا لائف میں کہ ٹیکنیکل کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے اس کا جو نچوڑ نکالا ہے اور اڈاپٹ کی ہے اسٹریٹجی, وہ یہ ہے کہ آپ چینلز کو فالو کرتے ہیں اور چینلز کا جو باٹم ہے وہ آپ کے لیے سپورٹ ریزسٹنس آپ کو نکالنی آنی چاہیے, چینل لگانے آنے چاہیے, اور اس کے اندر بولنجر بینڈ 3 جو ٹرپل میں نے بینڈ بنائے ہوئے ہیں, میں نے آپ کو بھی بھیجے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو بولنجر بینڈز ہیں نا وہ بیسیکلی جو سکویز انڈیکیٹر ہے نا ٹریڈنگ ویو کا سب سے زیادہ پاپولر انڈیکیٹر ہے. اس کی گرافیکل ڈسکرپشن آن کینڈلز اگر آپ گوگل کے پہ لکھیں گے نا کہ واٹ از بولنجر بینڈ, تو وہ اس کا آنسر کیا آتا ہے کہ اٹ از 90% پرائس ایکشن. صحیح, آپ کوئی بھی لکھ کے اس میں دیکھ لیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا اگلا کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ 3 چیزیں بتائیں دیکھنے والوں کو کہ اگر وہ ٹیکنیکلی یا چارٹس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, 3 چیزیں کیا ہیں جو کہ دے مسٹ انڈرسٹینڈ؟ جی, ان کو چینلز بنانے آنے چاہیے, ان کو سپورٹ اور ریزسٹنس نکالنی آنی چاہیے, اور منتھلی, ویکلی اور ڈیلی. اس سے نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, کیونکہ سوئنگ کے اندر پیسہ بنتا ہے اور انویسٹمنٹ میں پیسہ بنتا ہے اور کمپاؤنڈنگ میں بنتا ہے. اور تیسری چیز, اور تیسری 2 یہ تو ہو گئی اسٹریٹجی کہ بھئی آپ کی کیا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے انٹری پوائنٹس اور ایگزٹ پوائنٹس, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. صحیح, آپ دیکھتے ہیں والیوم وغیرہ, مومنٹم, یا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس میں پھر آپ کو جو انٹری اور ایگزٹ جو ہے نا وہ آپ کو میرے 2 سپر ٹرینڈ میں لگا کے رکھتا ہوں. ایک 5-1 پہ لگاتا ہوں, وہ بالکل پرائس ایکشن پہ چل رہا ہوتا ہے. جس دن کینڈل لال ہوتی ہے اس دن وہ بھی لال ہو جاتا ہے. میں 7-1 پہ رکھتا ہوں, تو اس کا مطلب آپ کا فاسٹر ہے. ہاں جی, فاسٹر ہے. اور میرا جو دوسرا ہے وہ 8-2 ہے. یہ دونوں لگا کے رکھتا ہوں. تو اب اس میں سے ایک گرین ایک ریڈ ہو جاتا ہے تو میں 5 مطلب 1000 لینا ہے تو اس کا 400 یا 300 لے کے رکھ چھوڑتا ہوں, ایک گرین ایک ریڈ پہ. جب دونوں گرین ہو جائیں تو وہ 1000 کا 1000 لے لیتا ہوں. اسی طرح جب میں آؤٹ ہوتا ہوں تب بھی اسی طریقے سے ہوتا ہوں کہ اگر ایک ریڈ ہو گیا, گرین ہو گیا تو ہاف بیچ دیا. اور اسی طرح جب کنسٹرکشن اوپن ہو رہی ہوتی ہے بولنجر کی تو وہاں پہ میں پوزیشن لیتا ہوں, اور وہاں پہ ہر وقت پروفٹ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بار بار بھیجا ہے کہ اس میں کتنا پروفٹ ہوتا ہے وہ کنسٹرکشن سے جب وہ وائڈ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. اور تیسری چیز جو ہے RSI بڑا امپورٹنٹ ہے کہ RSI جب 50 سے اوپر جاتا ہے تو آپ نے پوزیشن لینی ہے. 50 سے نیچے آپ کا اسٹاک ڈاؤن ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے. 50 سے اوپر جاتا ہے تو آپ اپنی پہلی پوزیشن لیں اس اسٹاک میں. اور جب 70 سے اوپر جب آپ کی مارکیٹ جا رہی ہوتی ہے نا PSX, تو آپ گاڑی بھی بیچ دیں, گھر بھی بیچ دیں, سارے پیسے لگا دیں. اور جب آپ واپس نکلیں گے 70 سے, جب وہ واپس نیچے آئے گا تو وہ جو گھر بیچا ہوگا اس سے 3 گھر اور آ چکے ہوں گے اور 4 گاڑیاں اور آ گئی ہوں گی. تو یہ آپ نے یہ مومنٹم ٹریڈنگ ہے. ایک اور کویسچن بھی آپ نے میرا بتا دیا. تو اگر میں اس کو سمرائز کروں, آپ کہتے ہیں سب سے پہلے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس دیکھیں, ڈیلی, ویکلی, منتھلی انڈرسٹینڈ کریں. دوسرا آپ چینل لگائیں, ٹولز میں بھی ہوتے ہیں چینل, مینولی بھی لگا سکتے ہیں, چینل لگائیں. اس کے بعد آپ سپر ٹرینڈ یوز کریں, دونوں جو لیول ہیں. اور جیسے یہ 3 چیزیں ادھر میچ ہوتی ہیں, آپ کا وہ انٹری پوائنٹ ہوگا جہاں پہ سپر ٹرینڈ الرٹ دے گا. پھر جو اگلا کویسچن میں بعد میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ
آپ یکدم بائی کر لیتے ہیں یا تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں؟ تو آپ نے وہ بھی بتا دیا کہ جیسے ہی RSI نیچے سے 50 سے اوپر جائے تو انٹری لیں. آپ نے کیا کہا؟ اگر رپیٹ کر دیں. 70 کے بعد اور لے لیں؟ 70 کے اوپر تو آپ سب گھر گاڑی سب بیچ کے اس میں لگا دیں پیسے. اور ایڈ کر دیں. تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ نہیں کیا کہ جیسے ہی سگنل ملا سارے پیسے لگا دیے. آپ نے پارشلی انٹری لے لی، آبزرو کیا، جیسے ہی مومنٹم آیا RSI 70 کراس کیا آپ نے اور پیسے لگا دیے. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے نا کہ دیکھیں ہر بندے کا ڈفرینٹ مزاج بھی ہوتا ہے، ہر بندے کی ڈفرینٹ کیپیسٹی بھی ہوتی ہے. کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. میرے دیکھیں 8-10 بزنسز چل رہے ہوتے ہیں، تو میرے لیے تو ناممکن ہے کہ میں سارا اسکرین کے اوپر بیٹھ کے بائنگ سیلنگ کرتا رہوں. تو مجھے جو اللہ تعالیٰ نے، پھر وہی بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وسائل دیتا ہے. میرا جو بروکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مجھے بروکر دیا ہوا ہے کہ میں اس کو رات کو، حالانکہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، اس کا CEO ہے وہ، میں رات کو 3 بجے بھی اس کو اٹھاؤں گا نا تو وہ اٹھ کے نوٹ کر لیتا ہے کہ بھئی یہ میں نے کیا کہا ہے. اور میں نے کبھی زندگی میں نہ بائی خود کیا نہ سیل خود کیا. آئی ڈونٹ یوز اینی بائی سیل میتھڈ یا میکینزم یا کچھ. میں صرف اس کو انسٹرکٹ کر دیتا ہوں ایک دن پہلے کہ کل یہ کر دینا. اور یہاں تک بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر سیلنگ آئی تو اس میں سے اتنا بیچ دینا. تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ میں اسے یہ کیوں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر کیوں چھوڑ دیتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے، یہ مجھے نہیں پہلے پتا تھا. ایک اور جو ٹریڈرز کی کمزوری ہوتی ہے نا وہ ایگزیکیوشن ہوتی ہے. ورکنگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں میں تو دیکھتا ہی نہیں وہ ایگزیکیوٹ کب ہو رہا ہے. تو جو آپ کی کامیابی، ابھی مجھے ایک اور ابھی یہ پتا چلا آپ کی بات سے. آپ میرے بروکر کو فون کر کے پوچھ لیں، وہ کہیں گے وہ تو ڈاکٹر صاحب تو ایک دن پہلے بتا دیتے ہیں کہ کل انج ہوا تو انج کر دیں. تو اس کا مطلب ہے جو ایک سائیکالوجی ہے، ایموشنز کو مینیج کرتے ہیں، آپ نے ورکنگ کی، اس کو بتا دیا یار یہ کل لے لینا، اسکرین سے باہر. زبردست. تو یہاں پہ آپ کا جو ایک ہے نا وہ ہے ایک اسٹرینتھ کہ آپ نے خود اسکرین دیکھ کے اموشنل نہیں ہو رہے، ڈر نہیں رہے، گریڈی نہیں ہو رہے. بتا دیا ہے کہ 1 لاکھ ایفرٹ لے لینا تو وہ تو ہو سکتا ہے پہلے آدھے گھنٹے میں لے لے گا. مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ 3-4% اس کے بعد نیچے چلے جائے. 3-4%. دیکھیں میں اس 3-4% پہ نہ میں نظر رکھتا ہوں نہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ کام، میں کہتا ہوں پیسے کتنے، نوٹ دکھائیں گے میرا موڈ بنے گا. مجھے اگر ایفرٹ میں 40-50 لاکھ روپے ملے گا میں اس میں انٹرسٹ لوں گا. ابھی مجھے سمجھ آئی کہ یہ آپ ہر دوسرے تیسرے مہینے لمبے ٹور پہ نکل جاتے ہیں. اس کا مطلب ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں نکلتا ہوں اور میں فل عیاشی کرتا ہوں. تو اس کا مطلب آپ نے ساری ورکنگ کر کے بتا دی بندوں کو اور وہ آپ بروکر سے ایگزیکیوٹ پوچھ کریں. لیں اگر میں نے اس دوران کبھی اس سے یہ پوچھا ہو کہ یار میرے پورٹ فولیو تو کی بنے، اس کو میں نے اتھارٹی دی جو مرضی دل کرے بیچ دیں، جڑا مرضی دل کرے خرید لیں. یہ لیول ہیں اور یہ بینڈز ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ایک بہت سارے لوگوں نے یہ کویسچن پوچھا، میں نے یہ فیس بک پہ پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے آج تو کوئی کویسچن ہے، تو کافی ساروں نے پوچھا تھا کہ آپ جو سٹاکس ہیں ان کو اسکرین کیسے کرتے ہیں، کون سے کوئی پروسیس اور کوئی چیک لسٹ ہے آپ کی وہ جو کرتے ہیں کہ یہ والا سٹاک لینا ہے، تو آپ سٹاکس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہر باری ہر جو ریلی ہوتی ہے نا اس کے اندر ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں. کہ جس طرح ابھی اس باری کی جو ریلی ہے وہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ اس میں آئل چل رہا ہے اور اس کے اندر پاور چل رہا ہے اور اس کے اندر بینکس چل رہے ہیں اور اس کے اندر فرٹیلائزر چل رہا ہے کیونکہ ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاکس ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر لیے. سیکٹر آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا سٹاک اپنے سیکٹر کے اندر اپنے سیکٹر میں تیز چلتا ہے. تو اگر آپ نے یہ جو سیکٹر ورسز سٹاک ہے، یہ تو انویسٹرز لاؤنج کے اندر تو اس کے گراف بنے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے پتہ ہے کیونکہ میں انویسٹرز لاؤنج کے اندر بہت زیادہ انوالو رہتا ہوں باکر کے ساتھ، اور مجھے پتہ رہتا ہے کہ کس اس کے اندر کون سی ریسرچ کدھر لگی ہوئی ہے. تو انویسٹرز لاؤنج کے اندر تو سیکٹر ورسز سٹاک بھی ہیں اور سٹاک ورسز انڈیکس بھی ہے. اسی طرح سٹاک انٹیل ایک پلیٹ فارم ہے کیپٹل سٹیک والوں کا، اس کے اندر بھی پلس کا بٹن ہر جگہ پہ دیا ہوا ہے. تو اگر آپ اپنے سٹاک کے ساتھ پلس PSX کریں گے نا تو آپ کو PSX ورسز اپنے سٹاک کا پتہ چل جائے گا کہ وہ PSX سے اوپر پرفارم کر رہا ہے یا یہ بیسیکلی ریس کورس ہے. آپ کا جو گھوڑا تیز ہونا چاہیے. اگر آپ تیز گھوڑا آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، آپ کا جو سٹاک ہے نا وہ، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، میں نے بلکہ یہ جو سرمایہ میں جب انٹرویو بھی دیا تھا اس وقت میں نے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کا سٹاک جو ہے وہ PSX سے تیز چل رہا ہے یا نیچے چل رہا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا سسٹم کو، AVN کو، تو انڈیکس آسمان پہ پہنچ چکا ہے، وہ زمین پہ کھڑے ہیں.
ایٹلس بیٹری کو آپ دیکھیں گے تو آپ کم سے کم اس میں کئی دفعہ بلکہ لوگ مار کھا جاتے ہیں کہ وہ پورے سال کو دیکھتے ہیں نا تو وہ اس میں کچھ اور سین نظر آتا ہے، لیکن جب پچھلے 1 مہینے یا 2 مہینے کو دیکھتے ہیں تو وہ سٹاک کراس کر چکا ہوتا ہے انڈیکس کو، تو آپ کو وہاں پہ پکڑنا ہوتا ہے. تو آپ کو 3 مہینے کا ٹائم لگا کے نا تو آپ دیکھیں گے کون سا سٹاک اوپر کو نکل رہا ہے. سو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیکس کو بیٹ کر رہی ہے کمپنی، اسی میں پیسے لگانے ہیں، اسی میں جائیں. ہاں، نہیں تو آپ کا تو ادروائز انفلیشن آپ کو کھا جائے گی. آپ اس میں ایٹلس بیٹری میں لے کے بیٹھ گئے ہیں 3 سال کے، تو 3 سال میں تو میں پیسہ ویسے ہی 8 گنا کر لوں گا. تو دیکھیں یہ بہت سارے سٹاکس ہیں فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہیں، سسٹم وغیرہ یہ وہ، جی بہت سارے لوگ لے کے بیٹھے ہاں، ہوئے تو ہیں وہ اور تو خیر آپ روز نقصان کر رہے پوچھتے ہیں. ہیں جو کہ آپ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 سال بعد آپ اٹھیں گے اور ہائی نون 500-400 روپے کا ہی کھڑا ہے، یا تو وہ 1400 روپے کا ہو. دیکھیں ماڑی تھا نا 800-900 روپے کا ہمارے سامنے ہی تھا، اب 3000 روپے پہ ہو گیا نا. تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سسٹم از ویری گڈ کمپنی، جب اٹھے گا انڈیکس بیٹ کرے گا میں لے لوں. بولنجر بینڈ پہ لگا کے رکھ لیا ہوا ہے، جب بینڈ ایکسپینڈ ہونے شروع ہوں گے میں آپ کو اسی وجہ سے بار بار اپنے گراف بھیجتا ہوں، آپ اس کے ساتھ لگائیے گا، یہ اس کے اندر ایڈ کر دیجیے گا تصویریں جو ہیں کہ جیسے ہی وہ بولنجرز ایکسپینڈ کرنا شروع ہوں آپ پوزیشن لے لیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ رسک کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ کوئی اسٹاپ لاسز لگاتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر آپ خود نہیں کرتے تو آپ نے بتایا ہوتا ہے کہ یار یہ اگر گر جائے اس لیول سے تو آپ نے ایگزٹ کرنا ہے، تو اسٹاپ لاس یا رسک مینجمنٹ کو کس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ نقصان کر لیتے ہیں، کیونکہ انڈر کٹ تھیوری یہ وہ سم ٹائم وہ نیچے جاتے ہیں اسٹاکس ایگزٹ کرتے ہیں، ہیوی لاس آتا ہے. بٹ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹاپ لاس کے بغیر بھی نہیں رہنا چاہیے، بیوقوفی ہے. تو یہ رسک مینجمنٹ آپ کیسے میں نے کرتے کبھی ہیں؟ زندگی میں اسٹاپ لاس نہیں لگایا. آپ نے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب میں لیکن میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو فالوورز ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے پوزیشن ہمیشہ چینل پہ لینی ہے نا، ٹرینڈ لائن پہ لینی ہے. تو وہی ٹرینڈ لائن آپ کا اسٹاپ لاس ہے. اگر کینڈل اس کے نیچے کلوز ہو جاتی ہے تو آپ کا ڈیسیژن خراب تھا، آپ نکل جائیں، کیونکہ آپ نے تو جس لائن کے اوپر آپ نے سمجھا کہ بریک آؤٹ ہے وہ تو بریک ڈاؤن ہو گیا، تو آپ چپ کر کے نکل جائیں. بے شک دیکھیں یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں کاروبار مثلا میں نے کل کر رہا ہے نا تو لاس آج کیلکولیٹ کر سکتا ہوں میں کہ 1 لاکھ روپیہ میں نے کل لگانا ہے، اس میں 4000 روپے کا لاس لے سکتا ہوں. مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی کہ 4000 ہی گیا نا، تو میں اگر 10 دفعہ بھی لاس کر جاؤں گا جو کہ ایسے ہوگا نہیں، کیونکہ میں نے وہ ٹرینڈ لائن آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ نیچے، تو کتنی دفعہ اس سے نیچے گرے گا. میں ٹی آر جی کی مثال ہی دے سکتا ہوں کہ بھئی وہ لوگ سوچتے تھے کہ 90 روپے اس کا اینڈ ہے، پھر لوگوں نے سوچا 80 روپے اینڈ ہو گئے، پھر 80 سے پھر آ گیا 73 روپے، 73 سے آ گیا 68 روپیز. اب 68 سے پھر مزید گرے گا تو 12-13 روپے پہ جائے گا جہاں سے شروع ہوا تھا ٹی آر جی، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت کم ایسے سٹاکس ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ قسمت ہی خراب ہے کہ جو بھی اپوزیشن لیتے ہیں تو گرتے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ INIL یا ہونڈا کار ہے، سازگار ہے، کسی بھی جگہ پہ جب آپ نے ٹرینڈ لائن پہ پوزیشن لی ہے تو وہ 4 دفعہ گریں گے تو 6 دفعہ چڑھیں گے بھی اسی ٹرینڈ لائن سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک آپ نے بات کی کہ سیکٹر بھی ہماری اسٹاک مارکیٹ میں شفل ہوتے ہیں، کبھی بینکنگ چل رہا ہے کبھی کوئی. میں تو بلیو کرتا ہوں کہ سیکٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے، سوئچ بھی کرنا چاہیے، شفل کریں. اگر آپ سوئنگ کریں یا ٹریڈ کریں، ایک سے نکلیں دوسرے سیکٹر میں جائیں، کیونکہ جو چیز چل رہی ہے تو نارملی اس میں انٹر ہوں، جو رک گئی ہے دوسرے میں آ جائیں. کچھ دوست ایسے ہیں وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، میں اپنے اسٹاک کو دیکھوں گا. اور اس میں شادی کی کچھ اگزامپل ہیں کہ انہوں نے اگر TRG میں ماسٹر کر لیا ہے، نیٹ سول میں ماسٹر کر لیا ہے کسی اسٹاک میں، تو اس میں آپ کا کیا مشورہ ہے کہ اسٹاک کو دیکھیں یا وہی 360 ویو لیں؟ 3 چیزوں میں دیکھیں اس پر ہی نقصان ہوا ہے. ایک تو جن لوگوں نے یہ ایفرٹ ہے، میزان بینک ہے، ہپکو ہے، جن لوگوں نے کیپٹل گین بک کیے ہیں نا ان کو دوبارہ اس ریٹ پہ مال ملا ہی نہیں، وہ اور مہنگا ہو گیا. اب مثلا مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جنہوں نے UBL بیچا 202 203 پہ کہ ایکس ہو جائے گا، تو میں کیپٹل گین کر لیا تو اسی دن ہی مارے گئے. تو آپ ڈیویڈینڈ بھی کرتے ہیں، رکھتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں رکھتا ہوں میں دیکھیں میرا جو ہے نا جو میں نے ہمیشہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے کاروبار کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں نا، کہ ایک ریسٹورنٹ میں نے کھولنا ہے اور ایک میں نے چلا میریٹ ہے اس کے اندر پیسے لگانے ہیں.
تو اگر میرا اپنا جو ہوٹل ہے وہ تو پتہ نہیں بیٹھ جائے, گاہک ہی نہ ملے, تو میریٹ تو چل رہا ہے, تو میں نے اگر میریٹ میں پیسے لگائے ہوئے ہیں تو میرا کاروبار تو چل رہا ہے نا, اس میں میرا حصہ پڑ گیا, چاہے وہ 10 روپے کا پڑ گیا ہے, میں اس کا حصے دار ہوں, تو اس کا مجھے پروفٹ آنا شروع ہو گیا. تو میں نے تو اپنے جو کام ہے بھئی, یہ تم نے یہ اسٹاک نے بچے کی شادی کرنی ہے, اس اسٹاک نے مجھے بزنس کلاس کا, تو ڈائیورسفائی کروا دیں گے آپ, ہر ایک کمپنی کے اینگرو کے ذمہ کوئی اور کام لگایا ہوا ہے صحیح میں نے ہبکو کے ذمہ کوئی اور, یہ سب میرے نوکر ہیں اور ان کے ذمہ میں نے کام لگایا ہوئے, مجھے پیسے دیتے ہیں, میں ان کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے اور یہ مجھے کما کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کچھ میں آپ ڈائریکٹ ٹریڈ کر لیں گے, کچھ میں آپ اور نے انویسٹ پوزیشن کیا ایک ہی ڈیویڈنڈ آ جائیں گے. نہیں, اصول ایک ہے, سٹاک زیرو کرنا ہے. اگر آپ کا سٹاک آپ کے اپنے پیسے لگے ہوئے ہیں مارکیٹ میں, تو آپ سے بڑا ہی بیوقوف کوئی نہیں ہے. یہ سمجھائیں ذرا سٹاک زیرو کرنے والی کیا فلاسفی؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے مثلا ایک فرض کریں ماڑی لے لیا ہے, ایک سٹاک 3000 روپے کا لے لیا, آپ نے ریٹ نہیں دیکھنا. اب میرے پاس پیسے آئے ہیں, میں نے ماڑی لے لیا, 3000 روپیہ اس کا ریٹ ہے, تو میں نے وہ 3000 روپیہ واپس نکالنا ہے نا, تو میں کیا کروں گا, 500 روپے جو اس کا جو فرض کریں 1000 سٹاک لینا ہے, تو 500 روپیہ تو میں لگا دوں گا اور 500 روپیہ کیش رکھوں گا, جو کہ وہ ماڑی کے جو 100 روپے کا دن کا وہ جو اوپر نیچے ہے نا, میں اس کو کھیلتا رہوں گا. یا اسی طرح ہپکو میں بھی کھیل کے تو جو پیسے بچیں گے نا, میں نے چونکہ گول ماڑی رکھا ہوا ہے کہ اس کو صفر کرنا ہے, تو میں نے اس میں سے وہ اپنا 3000 روپیہ باہر نکالنا ہے. جب تک میں باہر نہیں نکالوں گا میں سوؤں گا نہیں, میری نیند حرام رہے گی. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی ہماری ڈسکشن پہ کسی نے کمنٹ کیا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ سے اتنے پیسے نہیں بنتے, ٹریڈنگ سے جو لوگ ڈے ٹریڈ کرتے ہیں یا ٹریڈنگ کرتے ہیں از اے ہائی رسک, اس میں پیسے لوز کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ میں کھیلتا رہتا ہوں, تو اس میں کیا مراد ہے؟ سوئنگ کرتے ہیں. میں سوئنگ کھیلتا ہوں کیونکہ میں نے ایک لانگ پوزیشن لے لی 50% کی, اور باقی 50% میں سوئنگ کھیلتا رہتا ہوں. وہ بینڈ بناتا ہوں, ویکلی بینڈ ہے یا منتھلی بینڈ ہے, اور اس کے اندر جیسے ہی وہ اوپر جاتا ہے بیچ دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کس نے واپس. تو 50% رہنے دیا, پڑا رہے, اچھا سٹاک ہے, ڈیویڈنڈ بھی آئے گا یا نہیں, باقی پھر کیپٹل گین سے روزانہ اس میں اور ڈالتا جاتا ہوں نا صفر کے اوپر, کیونکہ میرے اکاؤنٹس میں پھر اس پرافٹ بک کیا, ری انویسٹ کیا. ہاں وہی نا, وہ جو پھر سٹاک جو پروفٹ سے لے رہا ہوتا ہوں, اس کی میرے اکاؤنٹس میں ویلیو زیرو ہوتی ہے. ابھی کل بھی میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ تھا, تو وہی اس کو بالکل ٹیکنیکل نہیں آتے, اور وہ اتنی بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا وہ چیف فائنینشیل آفسر ہے یہاں پہ, امار کے مقابلے کی ہے کنسٹرکشن کمپنی. تو ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کی, یہ ایک میرا کویسچن تھا کہ آپ پروفٹ بک وغیرہ کیسے کرتے ہیں, تو اگر میں سمجھوں کہ آپ ہاف تو رہنے دیتے ہیں, ہاف آپ جیسے ہی چینل ٹاپ آپ کا یا رزسٹنس پہ جا کے لگا, آپ نے وہاں سے پروفٹ لیا, اور جو کوئی تیار ہو رہا ہوگا سٹاک کسی اور. میرے بڑے عجیب و غریب سے ریٹ ہیں, مثلا جس سسٹم ہے وہ -600 پہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, -600 پہ. تو اب آپ مجھے بتائیں وہ زیرو کا تو نہیں ہوگا نا, 300-400 روپے کا تو رہتا ہی ہے, تو میرے پاس تو -600 کا پڑا ہوا ہے. جہاں بھی چلے جائے وہ جہاں پڑا ہوا میں نے پھینک دیا, CDC میں پڑا ہوا ہے, اب وہ کبھی تو زندگی میں 1000-2000 روپے پہ جائے گا. صحیح. تو یہ مائنس ہے, AVN بھی مائنس ہے, ٹھیک ہے نا, ایٹلس بیٹری بھی مائنس ہے. یہ مائنس میں جتنی دیر تک میرے سٹاک زیرو ہوں یا مائنس نہ ہوں, میں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے آرام سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ زیرو جو کرتے ہیں, یہ آپ اس میں سوئنگ کر کے یہ, اور میرے اکاؤنٹنٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں اتنے پیسے رہ گئے ہیں آپ کے, یہ بھی آپ نے نکالنے ہیں, یہ بھی نکالنے, کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میرے پاس 8-10 اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ بھئی اس کے اندر اب آپ کے اتنے پیسے رہ گئے, اس میں آپ نے یہ پیسے نکالنا ہے, اس میں, یا میرا بروکر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس میں آپ کے اب باقی پیسے اتنے رہ گئے اس میں, وہ بھی نکال لیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بتائیں, جیسے آپ ماشاءاللہ جاب تو نہیں کر رہے, کافی ساری چیزیں کر رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, تو جو میرے جیسے لوگ ہیں, فل ٹائم جاب ہے, 9 to 5 جاب ہے, وہ کس طرح مینیج کریں اپنی زیرو کریں. اور میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو جاب والے ہوتے ہیں ان کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ جب وہ 60-65 سال کے ہوں گے, جب ان کو کمپنی کہے گی کہ اب آپ ہمارے کسی کام کی نہیں رہے, اب آپ ریٹائر ہو جائیں اور گھر جائیں, تو اس وقت نہ صرف آپ گھر جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے پینشن یا سیونگز بھی آپ کے پاس اتنی نہ ہوں. اگر آپ کے پاس پیسیو انکم نہیں ہوگی تو آپ کا جو, جس طرح میں آپ کو اپنی مثال ہی دیا کرتا ہوں کہ میں ڈائبیٹک بھی ہوں, میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں, مجھے پچھلے سال 10 جون کو گیاں بارے سنڈروم بھی ہو گیا تھا, اس کو اسینڈنگ پیرالسس کہتے ہیں. میرے ماہانہ دوائیوں کا 7 سے 8 لاکھ روپیہ مہینہ خرچہ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو میں ہر سال 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپیہ پرسنل انکم ٹیکس دیتا ہوں, اور مجھے 8 آنے کی ڈسپلن گورنمنٹ سے نہیں ملتی.
تو میرے یہ 7-8 لاکھ روپے مہینے کا جو خالی دوائیوں کا خرچہ ہے, جو امپورٹڈ دوائیاں بھی آتی ہیں یہ کڈنی سے بچانے کے لیے, کیونکہ میں ڈائبیٹک ہوں, ہارٹ پیشنٹ ہوں, تو وہ مجھے کڈنیز, آئیز اور یہ باقی آرگن فیلئر سے بچانے کے لیے جو لیٹسٹ ریسرچ آتی رہتی ہے وہ تو بڑی مہنگی ہے. تو جب وہ مجھے ڈالنی پڑتی ہے تو میری پاکستان میں تو ہیلتھ انشورنس کوئی نہیں ہے, تو مجھے تو میری کمپنی کوئی اینگرو بچائے گی نا, پول بچائے گی, مجھے پیسے دے گی. مجھے جو 5-6 لاکھ روپے مہینے کے دوائیوں کو چاہیے وہ کہاں سے آنا ہے مجھے بتائیں. ساری عمر میں کام, ایون میں بزنس بھی کر رہا ہوں, تو مجھے وہ بزنس آگے بچوں کو ٹرانسفر کرنا پڑے, تو بچوں کو تو آپ جیسے بٹھائیں گے تو وہ تو خود سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے بزنس پہ. وہ کون سے جو لوگ, میں ان سے بڑا بیوقوفی کوئی نہیں ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنی جائیدادیں بھی اور بزنس بھی ٹرانسفر کر چھوڑتے ہیں بچوں کے نام پہ, اور وہ بچے ان کو دھکا مار کے باہر نکالتے ہیں, اور جو بابا ہے پھر بعد میں ساری عمر روتا ہوا کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کبھی کسی کے پاس جاتا ہے. بات میں بہت کڑوی کر رہا ہوں, لیکن ہوتا تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ تو دیکھیں ساری زندگی انسان بچے کی انگلی پکڑ کے, میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بچہ میری انویسٹمنٹ ہے اور بچہ میری انشورنس ہے. وہی بچہ جب اس کے اپنی بھی بیوی بچے ہوتے ہیں تو آپ کو رکھ کے لات مارتا ہے, اور اس وقت آپ کو پھر بڑا دھوکا ہوتا ہے, بڑا دل میں درد ہوتی ہے. تو اتنی درد تو پھر آپ نے خود ہی پیدا کی ہے نا. ڈاکٹر صاحب آپ فارما سے بھی لنک ہیں, تو میں اینڈ پہ آپ سے فارما سے بھی پوچھوں گا, کیونکہ فارما سیکٹر نے بالکل پرفارم نہیں کیا, تو اس پہ بھی میرا ایک کویسچن ہے. اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے یہ 6 o'clock 12 o'clock والی سمجھا دی کہ چینل کا باٹم اینڈ سپورٹ از یور 6 o'clock, ٹاپ از 12 o'clock, وہ ہو گیا. ایک اور آپ کی اسٹریٹجی ہے 50-70-30, یہ کون سی اسٹریٹجی ہے؟ کہیں میں نے دیکھا تھا وہ تو RSI والی ہے نا. اچھا صحیح. RSI, کیونکہ دیکھیں اگر وہ 30 سے بھی نیچے گرا ہوا تھا تو آپ اس کے اندر تو بیوقوف ہی ہیں جو بیٹھ گئے. سو RSI جب 30 سے نیچے ہے, فارگیٹ اباؤٹ اٹ. جب وہ 30 پہ پہنچے آپ لے لیں 100-200, تاکہ وہ آپ کے پورٹ فولیو کے اندر آ جائے, تاکہ آپ اس کو آبزرو کریں. ہاں, وہ پورٹ فولیو میں ہونا چاہیے نا اس وقت. صحیح. کیونکہ وہ پورٹ فولیو آپ روزانہ دیکھتے ہیں. صحیح. واچ لسٹ تو آپ روزانہ نہیں دیکھتے. صحیح. تو آپ یو لائک RSI. میں تو RSI کو صرف ڈائیورجنسز کے لیے دیکھتا ہوں, باقی کبھی نہیں دیکھتا. مزے کی بات ہے کہ جب مومنٹم ٹریڈنگ ہوتی ہے, مجھے بتائیں کون سی ڈائیورجنس نے کام کیا. چلیں 6 مہینے اسٹاک چلے نا, یہ جون سے چلنے شروع ہوئے تھے IMF سے, اور دسمبر میں جا کے اینڈ ہوا ہے نا. کیڑی ڈائیورجنس نے کام کیا؟ ہاں, وہ اوپر والی تو مشکل ہو جاتی ہیں اس جب ایک مومنٹم اچھا, لیکن نیچے والی پھر بھی پکڑی جاتی ہے. وہ نیچے والی ایٹ لیسٹ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اب بائنگ شروع کر دیں. وہ یہ جو ڈائیورجنس ہے نا, یہ اس کے اندر صرف یہاں میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ اس کی بنا پہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نئی انویسٹمنٹ بند کر دیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کا ماشاءاللہ سالوں کا ایکسپیرینس ہے, اور مجھے جو چیز ایک افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 3 سال ہماری مارکیٹ رلی ہوئی تھی, خوار ہو رہی تھی. میں نے بھی 50 سپیسز کی, اتنے ایکسپرٹ لایا, تو چارٹس بھی بہت شیئر کیے. تب لوگ آگے سے کہتے تھے کہ یہ ہماری مارکیٹ فراڈ ہے, یہ وہ ہے. ابھی جب مارکیٹ اتنی اوپر چلی گئی, سٹاکس بھی ڈبل ہوئے ہیں, آپ نے بتایا کتنے سے سازگار نام لیتے گئے. ہاں, تو ابھی آپ تھوڑا سا یہ کیا ایڈوائز کریں گے ان لوگوں کو جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ this all is about speculation and this is all about سٹا مارکیٹ and this and that. اچھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ بھی بات ہے کہ آپ کا یہ جو ہے نا ٹریڈنگ ویو, یہ تو اس کے اندر ایک آپشن موجود ہے کہ آپ نے یہ جو ڈیویڈنڈ اور بونس کو پرائس ان کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر آپ نے ڈیویڈنڈ اور بونس کو پرائس ان نہیں کرنا تو جو آپ کے اس وقت جو بروکریج ہاؤسز کے جو پلیٹ فارمز اب ان کے برابر مل جاتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کو پرائس ان کرنا ہے تو ٹریڈنگ ویو کا گراف ڈفرینٹ ہے باقی تمام پلیٹ فارم سے, کیونکہ وہ پھر پرائس ان کر لیتا ہے. اور پاکستان میں KSE 30 جو ہے نا وہ پرائس ان کر رہا ہوتا ہے ڈیویڈنڈ بونس کو. بٹ KSE تو ابھی بالکل ہی نیچے ہے, اس نے KSE 100 اسی وجہ سے نا کہ وہ پرائس ان کر رہا ہے. صحیح. تو وہ فرض کریں کہ وہ 24,000 پہ ہے, تو اس کا ابھی جو ہائیسٹ ہے وہ تو 32,000 پہ. ہاں, اس نے تو 2017 والا بھی نہیں ٹچ کیا. تو وہ پرائس ان کر رہا ہے نا, ڈیویڈنڈ بونس کو پرائس ان کر رہا ہے. اور مارکیٹ ہالٹ بھی اسی پہ ہی ہوتی ہے. لوگ KSE 30 کو اہمیت ہی نہیں دیتے, حالانکہ وہ KSE 100 سے زیادہ تگڑی کمپنی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ KSE 30 تو آپ کی جو بلو چپ سٹاکس ہیں اچھے, وہ تو نیچے ہے, وہ تو بالکل پرفارم. اس کے اندر ابھی اتنی جگہ موجود ہے.
تو اس کا مطلب ہے جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے میوچل فنڈ والے فکس انکم سے آپ یہ دیکھیے گا ادھر یہ آئیں آپ کو گے. آج 130-40 کا پھر ہے آپ کو 250 روپے کا بھی نہیں ملنا. صحیح صحیح پھر آپ کہیں وہ پھر آپ اس وقت لیں گے جا کے. صحیح. اس کا بل فلیگ کا میزان بیگ 300 روپے کا ملے گا پھر آپ لیں گے جا کے. تو یہ اسی لیے میں نے اتنے چارٹ شیئر کیے ہیں, بل فلیگ بنے ہوئے ہیں, لکی دیکھ لیں بل فلیگ ہے. تو لکی 1300 روپے پہ چلے جائے گا تو آپ اس کو 800 روپے پہ ایگزیکٹلی. لیتے اور رہیں گے. یہ بھی ہب کو بل فلیگ ہے, بہت سارے فیصل بینک بھی کافی اچھے پیٹرن ہیں. تو یو آر ویری پازیٹیو کہ ابھی گھبرانا نہیں چاہیے. KSC 30 تو ابھی چلی بھی آپ نہیں. KSC 30 کے ساتھ آپ اس کے ساتھ مینیج کریں نا اپنا اسٹاک. صحیح. تو اس کا مطلب ہے جب یہ میوچل فنڈ فکس انکم والے آئیں گے, انٹرسٹ ریٹ سے نیچے آئیں گے تو نکلیں گے وہاں سے, تو اس کا مطلب یہ KSC کی جو 30 ہے اس میں جائیں گے, یا بلو چپ اچھے سٹاکس ہیں تو وہاں پہ پھر اس مومنٹم. وقت میرے پہ سب سے زیادہ پریشر جو مجھے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں نا وہ گورے ہیں کہ آپ ہمارے فنڈس پکڑیں اور ہمیں پیسے ڈبل کر کے دیں. اب مجھے بتائیں میں کہاں سے ڈبل کروں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پیسہ ڈبل ہوتا ہے. میں کہ تسی میں نے ڈبل شاہ سمجھا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے میں بھی 100% انویسٹڈ ہوں کافی دیر سے, میرا بھی یہی حال ہے, 40 کبھی میں آؤٹ نہیں ہوتا. ابھی مجھے کیا مشورہ دیں گے, کیونکہ سم ٹائم تو ہوتا اپنا ہے لالچ اسٹاک آتا زیرو, ہے. اگر آپ نے اپنے اسٹاک زیرو کر لیے ہے نا, آپ کسی اکاؤنٹنٹ کو دکھا دیں اپنا پورٹ فولیو جو ہے, اگر وہ کہے کہ آپ کا زیرو ہے, آپ کی انویسٹمنٹ باہر ہے, تو بس آپ موج کریں, بیٹھے رہنا. ہاں. کوئی پھر وہ آپ کا 50 لاکھ جو ہے نا وہ 50 کروڑ روپیہ ہوا ہوگا 15 سال بعد. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کے خیال میں, سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے, کون سے سیکٹرز کی طرف دیکھنا چاہیے اگر آپ کے کوئی مائنڈ میں ہیں؟ جس طرح ابھی تو یہ جو اسپیکولیشن چلی ہے آٹو کے اندر خاص طور پہ, اور اس کے باوجود صرف آٹو میں چونکہ وہ سازگار کا رزلٹ اچھا آیا تو اس کی وجہ سے سارا آٹو اسپیکولیشن پہ چلا گیا. ادروائز دیکھیں 3 سیکٹر تو آپ کے بالکل ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو کیمیکل, ان کے تو رزلٹس بھی لاسز میں آ رہے ہیں, فوڈ کے بھی لاسز میں ہی چل رہے ہیں, اور ادھر سے ٹیکسٹائل لاسز کے اندر چل رہا ہے. تو آٹو اچھا ہے, یہ سارے اچھے ہیں اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو. صحیح صحیح. اگر جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جون میں کم ہوں گے. تو ابھی کون سے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے بعد, کون سے ابھی تو وہی سیکٹر چل رہے ہیں ڈیویڈنڈ والے. ابھی تو اس وقت تو ریلی انہی میں آ رہی ہے. ابھی دیکھیں کل بھی ایفرٹ نے 4 روپے 5 روپے ڈال دیے ہیں, ڈیویڈنڈ اس کا 8 روپے ہے. ایک ہی دن میں 3-4 روپے ایفرٹ نے ڈالے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں جب اب منڈے کو ایکس ہو جائے گا تو منڈے کو ہی وہ ایکس پورا کر لے گا. UBL نے ہاں سیم ڈے کر لیا, اس نے موقع ہی نہیں دیا دوبارہ خریدنے کا UBL. تو ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن ہے میرا, ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا. آپ فارما سے بھی منسلک ہیں, کنسلٹنٹ بھی ہیں آپ ایک فارما کمپنی کے, ماشاءاللہ آپ کی فارمیسی بھی ہے, پھر کلیکشن پوائنٹس بھی ہیں لیب کے. تو یہ فارما سیکٹر تو بالکل ہی ڈیڈ پڑا ہوا ہے, بڑے بڑے اچھے سٹاکس ہیں نیچے ہیں. تو فارما سیکٹر کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے, اس میں سٹاک رکھنا چاہیے یا اس کو فارغ کرنا سے آپ چاہیے؟ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں کسی بھی کو, وہ تو بالکل تو نہیں. پھر کیوں ڈالیں گے آپ پیسہ؟ صحیح. مجھے بتائیں. دیکھیں نا اگر ہائی نون 400 روپے پہ یا 500 روپے پہ بیٹھا ہوا ہے اور انڈیکس اوپر 73,000 پہ چلا گیا, تو مجھے ہائی نون میں پیسہ ڈال کے کیا ملنا ہے؟ 10%. تو آپ کا فلاسفی از ویری سمپل, اگر انڈیکس سے اوپر بھاگے گا تو وہ میرا باپ ہے, گھوڑا ہے آپ کا. ہاں جی باپ ہے, جی باپ ہے. اچھا, ہاں دوبارہ پیدا ہو گیا. جو انڈیکس سے نیچے وہ میرے کام کا نہیں ہے, بھاڑ میں جائیں, بے شک ان میں اچھی کبے کو ایک لات اور مارے. آخری 5 منٹ ہے ہمارے پاس, اگر آپ کچھ بھی ایڈوائس دینا چاہیں اپنے آڈینس کو جو ہماری ینگ جنریشن ہے, اور کچھ جو PSX کو اچھا بھی نہیں سمجھتے. میں نہیں یہ کہتا کہ وہ غلط ہیں, صحیح ہیں, بہت ساری ریزنز ہیں ہمارے مارکیٹ کی, تو کچھ بھی اگر وہ اچھا کہنا تو اس چاہیں. وجہ سے نہیں سمجھتے کہ وہ چونکہ ان کو آتا نہیں ہے, تو جس کو جو چیز مثلا ایک آپ نے سوئمنگ پول میں, آپ کے سامنے سوئمنگ پول پہ کھڑے ہیں تو آپ کو وہ برا لگے گا اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی. آپ تو ڈریں گے نا کہ میں تو ڈوب جاؤں گا, میں تو ڈوب جاؤں گا. تو جو تیراک ہے وہ آپ کے سامنے ڈائیو مارے گا, اچھلتا ہے مچھلی کی طرح آپ کے سامنے نکل جائے گا. تو وہی والا حال ہوتا ہے کہ یہ تو سمندر ہے, اگر آپ نے سیکھا نہیں ہے تو آپ اس سے ڈرتے رہیں گے, آپ کہیں گے جوا خان ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. تو اور دوسری بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ جو جوانی ہے
یہ پلک جھپکنے میں گزر جاتی ہے، اور اس کو آپ نے اگر ضائع کر دیا اور آپ نے اس میں صحیح انویسٹمنٹس نہ کی تو جو آپ کا بڑھاپا خراب کر دے گا. میں نے آپ کو آگے بتایا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو انشورنس اور اپنے بچوں کو یہ جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا دنیا میں بیوقوف کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ ٹپس دینا کہ آپ کس طرح سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ لمبے ٹور پہ نکل جاتے ہیں، ہاؤ ٹو اچیو دس فائنینشیل فریڈم. کمپنیوں کے ذمہ لگائے نا، میں کہتا رہا ہوں کہ اپنی کمپنیاں اس حساب سے K2 اور مانسٹر اور ماؤنٹ ایوریسٹ بنانا شروع کر دیں زیرو پہ. اور وہ جو اسٹاک زیرو پہ جاتا ہے نا تو اس کو اپنی نظروں سے اوجل کر دیں، اس کا صرف ڈویڈنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے، اور اس کو CDC میں پھینک کے بروکر کے پاس نہ رکھیں. صحیح. بروکر کے پاس رہے گا تو آپ کے سامنے رہے گا نا. CDC میں وہ آپ نے پھینک دینا ہے اینڈ فارگیٹ اٹ، کیونکہ آپ نے زیرو کر دیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کس ایج سے لوگوں کو سٹارٹ کر دینا چاہیے انویسٹمنٹ کا؟ 26 سے سٹارٹ کر دیں. بلکہ اپنے بچوں کو iPad سے کھلانا شروع کریں، وہ جو کارٹون کھیلتے رہتے ہیں نا وہ اس میں سیونگز والے کارٹونوں میں ڈالیں، سیمولیشن والے اکاؤنٹ بنا کے دیں، بائی کریں، سیل کریں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. شکریہ، اور آپ نے چھٹی والے دن اتنا ٹائم نکالا، اور آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے، اور انشاءاللہ اس سیریز کو ہم جاری رکھیں گے. اگلی ڈسکشن ہم پیورلی کریں گے ٹریڈنگ سائیکالوجی پہ، جو آپ ایک ہرڈ مینٹالٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس طرح تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ڈسکشن میں اس سائیڈ پہ بات کریں گے. بس میں بار بار یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی میں تو صرف بزنس مین ہوں. لوگ سمجھتے ہیں یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں فنڈامنٹل گرو ہے. میں کوئی نہ گرو ہوں، روزانہ سیکھتا ہوں، 15-16 گھنٹے پڑھتا ہوں روزانہ. اور آپ کی یہ بات مجھے اچھی لگی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سم ٹائم کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا سیم باتیں بتا رہے ہیں، تو آپ وہ فلاسفی پہ بلیو کرتے ہیں کہ رپیٹ کرنے سے، بار بار کرنے سے ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ چیزیں، دے بیکم پارٹ آف آور لائف. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. سو نائس آف یو جی، تھینک یو.